کہ اگر اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے 5 بچوں کو نہر میں جھونک دیتا ہے. عوام کو روزگار کی ضرورت ہے, عوام کو روٹی کی ضرورت ہے, عوام کو حکومت کی بہترین گورننس کی ضرورت ہے. السلام علیکم جی, دس از می کرن ناز. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. آج بڑے تکلیف دہ 2-3 واقعات میرے سامنے آئے ہیں. آپ تمام لوگوں کے بھی علم میں ہوگا. ایک پتوکی والا واقعہ جو باپ نے کیا, ایک فیصل آباد والا واقعہ, اس بچی کے اوپر کس طرح سے ظلم و تشدد کیا گیا پوری فیملی نے مل کر, جس میں ایک بچہ بھی شامل تھا. آغاز میں سب سے پہلے ایک وہ واقعہ میں دوبارہ سے سنانا چاہوں گی آپ لوگوں کو جو ہم سب جانتے ہیں. تمام مسلمان اس واقعے کو جانتے ہیں. خاص طور پر جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, تو وہ اس مقام کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کو وہ قصہ بھی سنایا جاتا ہے. تو آج میں نے مزید ڈیپتھ میں وہ واقعہ پڑھا. کچھ مزید چیزیں مجھے اس واقعے کے حوالے سے ملی جس کی اتھینٹسٹی کے ساتھ وہ واقعہ مجھے ملا مختلف ویب سائٹس پر. وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص کو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا, انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے دعا فرمائی اللہ رب ذوالجلال سے کہ اللہ اس شخص کو مسلمان کر دے. اگلے دن وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کرنے کی چاہ رکھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اور زارو قطار رو رہا تھا, پریشان ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ میرے گناہ کچھ ایسے ہیں کہ کیا آپ کا رب مجھے معاف کر دے گا, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ بتائیے کہ کیا حکم ہے میرے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس سے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ کیا اس نے وہ کچھ ماضی تھا, اب دوبارہ وہ گناہ نہ کرے. اللہ رب ذوالجلال کا یہ حکم ہے. جب اس شخص نے اپنی کہانی سنائی کہ کیوں وہ اتنا زارو قطار رو رہا ہے, کس لیے وہ پریشان ہے, وہ قصہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں, ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے. میں ایک بار پھر سنانا چاہتی ہوں. اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک قبیلے کا سردار اور اس نے 70 گھرانوں کی بیٹیوں کو دفن کیا ہے. جب اس کی جو زوجہ تھی, اس کی بیوی حاملہ تھی, اس وقت اس کو کسی ضروری کام سے ملک سے باہر جانا تھا. وہ چلا گیا. اس کے پیچھے اس کے گھر میں ولادت ہوئی اور اپنی بیوی کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ اگر بیٹی ہو تو اس کو دفنا دینا, اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا. جب وہ چلا گیا اس کے بعد اس کے گھر میں ولادت ہوئی تو وہ بیٹی تھی. اس کی بیوی نے, کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے, اس کی بیوی نے اس بیٹی کو پالا پوسا. جتنے عرصے میں وہ واپس آیا شخص, اتنے عرصے میں وہ بیٹی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اگر دروازے پہ نوک کیا جائے تو اس بیٹی وہ دروازے تک آ سکتی تھی, دروازہ کھول سکتی تھی, یعنی سمجھ سکتی تھی, سمجھ بوجھ رکھتی تھی. خیر وہ شخص واپس آیا, وہ سردار واپس آیا, اس نے دروازے پر نوک کیا. جب بچی آئی اور اس نے پوچھا کون ہے, تو اس شخص کو بڑی حیرانی بھی ہوئی اور ایک بچی کی آواز سن کر بڑا غصے میں بھی آیا. تو اس نے کہا کہ میں اس گھر کی, بچی نے جواب دیا کہ میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں, آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تو مالک کی بیٹی ہے تو میں اس گھر کا مالک ہوں. بچی نے فوراً دروازہ کھولا, اس کے پیروں میں لپٹ گئی, پیار کیا, بوسہ دیا, بابا بابا کرتی رہی. بہت طیش میں آ گیا, بڑے غصے میں آ گیا وہ شخص. اندر داخل ہوا, اپنی بیوی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے اور میں اس کو یہ نہیں کر سکتی تھی, میں دفنا نہیں سکتی تھی, یہ میری بیٹی ہے. اس شخص نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اس بیٹی کو اپنی نہیں دفناتا تو قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ بھائی سب کی بیٹیوں کو دفناتا رہا, اپنی بیٹی سے یہ پیار کر رہا ہے. حالانکہ وہ بیٹی باپ پر گئی تھی, بڑی پیاری, بڑی خوبصورت, اور بیٹیاں سبھی کی بہت پیاری ہوتی ہیں. بہرحال یہ دور جاہلیت تھا. اس شخص نے, جو سردار جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا قصہ سنا رہا ہے, اپنی بات بتا رہا ہے, اس نے اس بیٹی کو اٹھایا, اپنی بیوی کو دھکا دیا اور لے کر چل پڑا اس کو دفنانے کے لیے. جا رہا تھا, راستے میں اس کی جو بیٹی اس کی گود میں تھی, کبھی اس کو پیار کر رہی تھی, کبھی اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال رہی تھی, گالوں کو اپنے باپ کے چوم رہی تھی, بار بار کہہ رہی تھی کہ بابا آپ مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہیں,
بابا آپ مجھے کھلونے دلانے لے کر جا رہے ہیں. بہرحال ایک مقام پر پہنچا, بیٹی کو سامنے بٹھایا, اس کے بعد زمین کھودنا شروع کر دی. اب جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ اتنی دھوپ میں اتنی شدید مشقت کر رہا ہے تو اس کے گلے میں جو چھوٹا سا ایک دوپٹہ تھا وہ اس نے اتارا, اس کے ماتھے کے اوپر سے پسینہ صاف کرنا شروع کر دیا. بیٹی نے اپنے باپ کے ماتھے پر سے پسینہ صاف کرنا شروع کیا. اس کے چہرے پر جو مٹی لگی ہوئی تھی اس مٹی کو بار بار جھاڑتی رہی. اپنے باپ کے لیے پریشان ہوتی رہی کہ بابا آپ اتنی دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں, آپ کو پسینہ آ رہا ہے, آپ تھک جائیں گے بابا, ایسا نہ کریں بابا, یہ کیوں کر رہے ہیں. وہ اپنے بابا سے, کیونکہ اتنے عرصے کے بعد اور پہلی دفعہ اس بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تھا, تو وہ اپنے باپ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی. اس تمام عرصے میں کہ جب تک وہ زمین کھودتا رہا بیٹی کو دفنانے کے لیے, اس کی بیٹی اس کو محبت کرتی رہی, پیار کرتی رہی, کبھی چومتی رہی, کبھی منہ صاف کرتی رہی, مٹی لگ رہی ہے وہ صاف کر رہی ہے, پسینہ آ رہا ہے وہ صاف کر رہی ہے. اور اسی دوران جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو وہ اپنی بیٹی کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا, سارا کام کر رہا تھا, زمین کھود رہا تھا, اس کی قبر بنا رہا تھا. اس کے بعد اس شخص کو اپنی بیٹی پر ترس نہیں آیا اور اس نے دھکا دے کر اپنی بیٹی کو اس قبر میں گرا دیا جو اس نے اپنی معصوم سی بیٹی کے لیے بنائی تھی. وہ بیٹی رونا شروع ہو گئی. روتے روتے اس نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا مجھے کھلونے نہیں چاہیے, آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں. اس نے نہیں سنا, مٹی ڈالتا رہا, ریت ڈالتا رہا, یہاں تک کہ اتنا لیول ہو گیا جب صرف اس کا چہرہ بچا, بچی کا صرف سر بچا, تو جب تک وہ بچی اپنے باپ کے اوپر سے توجہ ہٹا چکی تھی, جو التجا اپنے باپ سے کر رہی تھی وہ التجا کرنا چھوڑ چکی تھی. صرف اور صرف اس نے دعا فرمائی کہ اے میرے مالک, میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو یہ سب کچھ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے, جو بیٹیوں کو دفنایا جاتا ہے, اس کو ختم کرے گا, بیٹیوں کو عزت دے گا. تو اے میرے مالک اپنے اس نبی کو بھیج دے. اس معصوم سی بچی کی یہ دعا قبول ہونی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا تھا, دنیا کو اندھیروں میں سے نکالنا تھا, دینی تعلیمات ہم تک پہنچانی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے حقوق, بچوں کے حقوق, زندگی گزارنے کے سنہرے اصول, ریاست کیسے چلنی ہے, تمام چیزیں, تمام تعلیمات, تمام تربیت امت مسلمہ کو دیں. مہذب انسان بنایا, ہمیں بتایا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے. لیکن آج ہم تمام لوگ اپنے آپ کو جو امتی کہتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں, اور پاکستان مدینہ ثانی کہلاتا ہے, تو یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ کبھی پتوکی میں اتنا ظالمانہ رویہ ایک باپ کی طرف سے کہ اگر اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے 5 بچوں کو نہر میں جھونک دیتا ہے, جس میں سے 2 بچوں کی لاشیں مل گئی ہیں, 3 بچوں کو ابھی ڈھونڈا جا رہا ہے. اور اب 2 دن گزر گئے, 2 دن کے بعد وہ باپ کہتا ہے کہ مجھے بچے یاد آ رہے ہیں, مجھے وہ بچے یاد آ رہے ہیں, کیونکہ بچوں نے شور ہی نہیں مچایا, بچوں نے احتجاج ہی نہیں کیا. جس وقت وہ نہر میں ان کو دھکا دے رہا تھا بچوں نے کچھ کہا نہیں. اگر بچے کچھ کہتے تو شاید مجھے ان پر ترس آ جاتا, لیکن کیونکہ بچوں نے کچھ کہا نہیں اس لیے میں نے یہ قدم اٹھا لیا, میں نے ان بچوں کو پھینک دیا. اب میں شرمندہ ہو رہا ہوں, اب مجھے وہ بچے یاد آ رہے ہیں. یہ کیسا ظالم باپ ہے جس کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد اب بچے یاد آ رہے ہیں. پھر یہاں پر ریاست کہاں ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو ایسے پانی میں دریا برد کر رہا ہے, پانی میں پھینک رہا ہے, اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو زہر دے رہی ہے, اگر کہیں پر صرف روٹی نہ ہونے کی بنیاد پر, اگر صرف اور صرف کہ گھریلو جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں, اگر صرف اور صرف کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ نہیں مل پا رہی, کوئی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے چلا جاتا ہے اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے, کوئی قرضہ نہیں دے پا رہا اپنے آپ کو جان سے مار لیتا ہے, کوئی اپنے بچوں کو مار دیتا ہے, تو اگر یہاں پر ریاست کی نیگلیجنس ہے تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست جو ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے وہ دیکھے وہ کہاں سو رہی ہے, کہاں خواب خرگوش میں ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں نہیں مل رہی. وہ کوئی شخص اپنی اولاد کو کھلا نہیں سکتا, پلا نہیں سکتا, ان کو بنیادی ضرورتیں, 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا, اور اگر وہ اپنی اولاد کو مار رہا ہے تو وہ تو قاتل ہے, اس پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اس کا حساب کتاب ہے. دنیا میں اگر نہ بھی ہو تو آخرت میں تو اس کا حساب کتاب ہے, اس کے لیے سخت عذاب ہے. لیکن جو دنیا میں ریاست نے جو کچھ اپنی عوام کے لیے کرنا ہے, ریاست کہاں ہے بھائی؟ ریاست کہاں خواب خرگوش میں ہے؟ ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے تو ریاست مدینہ کا کچھ حصہ تو ہو.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں اس کا ذمہ دار. یہاں لوگ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں. ریاست مدینہ کہاں ہے؟ ریاست مدینہ کے دعوے دار کہاں ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ کی کیبنٹ کہاں ہے؟ آپ کے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ کی وہ پالیسیز جو ملک پاکستان کو، مدینہ ثانی کو، ریاست مدینہ کے 1% بھی لے آئے؟ کہاں ہیں آپ کے لوگ؟ پھر دوسری طرف ریاست مدینہ سے ہی لنک ہو رہا ہے. آپ کا ہی کہنا تھا الیکشن سے پہلے، آپ کہا کرتے تھے انصاف کی دستیابی، انصاف گلی گلی، محلے محلے، چوک چوراہوں پر انصاف ملا کرے گا. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ جہاں پر ایک 10 سالہ گھریلو ملازمہ کو طاقتور لوگ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر، خاتون کے ساتھ وہ بچہ جو مور مارنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مرد رانا منیر اور باقی لوگ فیملی پوری مل کر ایک 10-11 سال کی بچے کے اوپر بدترین تشدد کرتے ہیں، اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں، اسے زمین پر گراتے ہیں. خاتون اتنی طیش میں آتی ہیں کہ وہ اٹھاتی ہیں پھر مارتی ہیں، پھر اٹھاتی ہیں پھر مارتی ہیں، بال نوچتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ مرد گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک دن کے بعد خاتون گرفتار ہوتی ہیں اور اتنے VVIP پروٹوکالز کے ساتھ گرفتار ہوتی ہیں. بچی کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہوتا، ویڈیوز وغیرہ سب کچھ سامنے موجود ہیں. سنڈے کو بیل بھی ہو جاتی ہے. تو ریاست کہاں ہے؟ کہاں ہے ریاست؟ کیوں؟ اگر سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ یہ واقعہ پھیل چکا تھا، سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ رہے تھے، جگہ جگہ ویڈیوز موجود تھیں، کیسے بیل ہو گئی؟ کیسے وہ نکل گیا؟ اور پھر اب تک کیسے ریاست کی جانب سے کوئی ہل جل نہیں ہوئی؟ ریاست نے کیوں نہیں کہا کہ بچے کا فوری طور پر میڈیکل چیک اپ کروایا جائے؟ فوری طور پر جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو فوری طور پر مکمل پروسیکیوشن کے ساتھ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، ان کی سخت سے سخت سزا حاصل کی جائے. کیوں ریاست نے ابھی تک کوشش نہیں کی؟ یہ کون سی ریاست ہے؟ یا پھر ریاست صرف اور صرف غریب کو سزا دینے کے لیے ہے، امیر کو ساری کی ساری آسائشیں اور عیاشیاں دینے کے لیے ہے؟ اگر آپ امیر ہیں اور اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے، اگر آپ نے کوئی کرائم کیا، تب تو آپ کا کچھ نہیں ہونے والا. ہاں، اگر آپ غریب ہیں، آپ کی کوئی سورسز نہیں ہیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے، تو پھر جناب والا آپ کے ساتھ تو بھرپور والا انصاف ہوگا. یعنی آپ کو تو بھرپور سزا ملے گی. حالانکہ سزا کے لیے چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، ملک کا کوئی بھی ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے کوئی ملک پاکستان کا کوئی جمع دار ہو، انصاف کا دائرہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ظالم کو اس کی سزا ملنی چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی ہو. اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. لیکن یہاں پر تو مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو اس کے جرم کی سزا تو ملے گی، لیکن اگر کوئی امیر ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ اس کو VIP پروٹوکال دیا جائے گا، جس کی ریاست مدینہ کے دعوے دار جب حکمران نہیں بنے تھے اس وقت اس کے بڑے مخالف ہوا کرتے تھے. اس وقت وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ کوئی پروٹوکال نہیں لیا جائے گا. تو آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سو رہے ہیں. آپ صرف اور صرف اپوزیشن پر تنقید کرنے کے لیے رہ گئے ہیں. آپ صرف اور صرف ہر موقع پر اپوزیشن کے لیے بات کرنے کو رہ گئے ہیں. آپ صرف اور صرف اپنی ٹیم کو اس بات پر تیار کرنے کے لیے رہ گئے ہیں کہ کب کہاں کیسے اپوزیشن کو آپ نے منہ توڑ جواب دینا ہے. آپ صرف اور صرف فردوس عاشق آوان صاحبہ اور فیاض الحسن چوہان صاحب کو اس طرح کی گائیڈ لائنز دینے کے لیے رہ گئے ہیں کہ دیکھیں جی، جس طرح کے یہ لوگ جواب دیتے ہیں باقی لوگوں نے ایسے جواب دینا ہے. آپ کی طرف سے یہ گائیڈ لائن کب ہوگی کہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی عوام کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی کیبنٹ کی بہترین پالیسیز کی ضرورت ہے، انصاف کی فراہمی کی ضرورت ہے، پولیس اصلاحات کی ضرورت ہے، عوام کو روزگار کی ضرورت ہے، عوام کو روٹی کی ضرورت ہے، عوام کو حکومت کی بہترین گورننس کی ضرورت ہے. کب خان صاحب؟ 2.5 سال گزر گئے ہیں. مزید کتنا ٹائم لگے گا آپ کو اس بات کو سمجھنے میں کہ آپ جو مینڈیٹ لے کر آئے ہیں وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ عوام کے لیے کچھ کریں، نہ کہ آپ صرف اور صرف اپوزیشن پر تنقید کریں. اور یہاں پر کبھی کوئی غریب اپنے بچوں کو دھونس رہا ہو نہروں میں، کہیں کوئی غریب اپنے بچوں کو پھینک رہا ہو دریاؤں میں، اور کہیں کوئی غریب کی بچی اس برے طریقے سے پٹ رہی ہو، اور جو مارنے والے ہوں، جو ظالم ہوں، وہ آرام سے خرامہ نکلیں اور دھمکیاں لگائیں. خاتون کی آپ گفتگو سنیے، خاتون دھمکیاں لگا رہی ہیں. میڈیا کے جو آس پاس لوگ موجود ہیں جو ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو خاتون دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ میں دیکھ لوں گی آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے. اس خاتون کو یہ شرم نہیں آئی، یہ احساس نہیں ہوا کہ اس نے کیا کیا ہے، ایک عورت ہوتے ہوئے یہ کیا حرکتیں کی ہیں اس نے. اور پھر سب سے بڑا کنسرن مجھے اس بچے کا ہے جو اس فیملی کے ساتھ موجود تھا،
اور یہ تمام جو یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اس تمام وائلیشن میں وہ بچہ بھی شریک تھا، وہ بچہ بھی اس برے طریقے سے مار رہا تھا. تو یہ پیرنٹس، یہ فیملی اس معصوم بچے کی کیا ذہنی تربیت کر رہے ہیں، اور وہ بڑے ہو کر کیا بنے گا کہ جو اس کے ماں باپ اس کو فل سپورٹ کر رہے ہیں. اگر کسی نے اس کو کسی برے کام سے یا کسی بھی وجہ سے روکا ہے، ماں باپ اس کو مار پیٹ کر کے سپورٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا آگے جا کر تم نے بھی یہی کرنا ہے، کیونکہ تم غریب نہیں، تم امیر کے بچے ہو، تمہیں اس ملک میں آسائشیں بھی ملیں گی، VIP پروٹوکول بھی ملے گا. میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی کرتی ہوں، یہ اپیل بھی کرتی ہوں کہ جو وعدے آپ کر کے آئے تھے ان وعدوں پر امپلیمنٹیشن کی شدید 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 ضرورت ہے، ورنہ یہ واقعات جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی توجہ صرف اور صرف اپوزیشن کو ٹھکانے لگانے پر ہے، تو یہ واقعات بڑھتے جائیں گے. ملک میں عدم برداشت کی چیزیں ہوتی جائیں گی، بچے مرتے جائیں گے، کہیں غریب کے بچے پٹتے جائیں گے، اور آپ اپوزیشن پر تنقید کرتے 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 اپنے 5 سال مکمل کر لیں گے. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیجئے، یہاں کی عوام پر رحم کیجئے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے. اس کے علاوہ فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم مزید کون سے ٹاپکس پر بات کریں، کن ٹاپکس پر ہمیں اپنے چینل پر بات کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.